موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو سمندر سے باہر نکلے، اللہ نے فرمایا جاؤ فلسطین کے اندر کافر لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں جہاد کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ جہاد کرو، قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نے اجتماعی طور پر قتال کو چھوڑا، جنگ کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ یتیہون فی الارض، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میدان کے اندر پوری قوم کو گھمایا، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ایک میدان سے 40 سال تک نکلنے نہیں دیا۔ اس پوری قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی شامل۔ اب یہ سزا پوری قوم کو اجتماعی طور پر جب پوری امت نے، پوری قوم نے جہاد والے فریضے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو سزا دی۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، نصرت کرنا تو دور کی بات ہے۔ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنا گڑ گڑایا ہوگا، کتنا روئے ہوں گے، کتنا آنسو بہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے ہمیں اس میدان سے نکال لے۔ کتنے روئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نہ سنی۔ جہاد والے فریضے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی قوم کے اندر ہے، وہ بھی میدان سے نہیں نکل پا رہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اتنے بڑے گناہ کو چھوڑیں۔ خاص طور پر اس دور کے علماء کرام کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدارس بچ جائیں، مدارس پر آنچ نہ آئے، نہیں آئے گی آنچ، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے مدارس بنیں گے۔ کیا صحابہ کرام نے جب جنگ شروع کی مدارس بند ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مدارس اور پھیلے، علم اور پھیلا ہے، قرآنی نظام اور وسیع ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس جنگ کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے اتنا دولت عطا کی تھی، اتنی دولت عطا کی تھی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے سونے کی بہت بڑی ڈھیری لگی ہوئی۔ آج کل ہم نے روئی کی، کپاس کی ڈھیریاں تو دیکھی ہوں گی، گندم کی ڈھیریاں تو دیکھی ہوں گی، لیکن سونے اور ہیرے جواہرات کی ڈھیریاں نہیں دیکھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی اتنی بڑی بڑی ڈھیری دے دی۔ روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس ڈھیری کے دوسری طرف کوئی مسلمان، کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کھڑا ہو جاتا تو سونے کی ڈھیری کی دوسری طرف نظر نہ آتا۔ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی اتنی بڑی ڈھیری اللہ نے عطا کر دی۔ علماء کرام اس بات کا اقرار کرتے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت دی، اگر ساری زندگی اتنی کماتے کہ ان کی ہڈیاں گھس جاتی، چمڑے گھس جاتے، تجارت کرتے کرتے، دنیا کماتے کماتے، پھر بھی اتنی بڑی دولت حاصل نہ کر سکتے۔ جہاد کی برکت سے، قتال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا وسیع ملک ہے، پورے ملک کے اندر ایک غریب نظر نہیں آتا، ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا۔ اعلان کر کر کے تھک گئے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا آ کر زکوٰۃ لے لے، لیکن زکوٰۃ لینے والا ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ جہاد والے فریضے پر عمل کیا۔ اللہ اتنا راضی ہوا کہ ایک پکار پر آسمان بھی پھٹ جایا کرتا تھا،
ایک پکار پر اللہ کے فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی تھی مدد کرنے کی. صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ کے فرشتے اتر رہے. آج بھی اللہ وہی ہے, اللہ کی طاقت وہی ہے, بدلی نہیں ہے. ہمارے اعمال بدل گئے, ہم نے جہاد والے فریضے کو چھوڑا. آج بھی اگر پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر جہاد والے فریضے پر عمل شروع کر دے, اللہ کی قسم اللہ آج بھی مدد ویسے بھیجے گا, نصرت ویسے کرے گا, فرشتوں کو بھیج کر, جیسے اللہ نے صحابہ کی نصرت کی تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسلمانوں کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.